مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آج پاکستان کے آئین میں جو غیر جمہوری غلط قسم کے امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. محترم میاں نواز شریف صاحب اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سالوں اس ملک سے اس بنا پہ نکالے گئے تھے، اس بنا پہ خارجی ملکوں میں گزارا کر رہے تھے کہ ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ پاکستان میں عوام کی حکمرانی چاہتے تھے. میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. جناب اسپیکر، پاکستان کی تاریخ اگر اٹھائی جائے تو بننے سے لے کر آج تک اور پھر عوام کے ایک حصے کو اپنے ساتھ ملا کے اس گناہ بے عزت میں ان کو عوام کا نمائندہ کرا کے کوشش کی گئی. جناب اسپیکر، 40 سال میں کیا انہوں نے ہمیں دیا؟ میں بہت ساری باتیں نہیں کروں گا. جناب اسپیکر، عمران خان اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے؟ جناب اسپیکر، آپ نے اس کو کیوں بننے دیا پرائم منسٹر؟ آپ نے کیوں اس ملک کے سارے سیکرٹس کے سامنے رکھے؟ اور پھر اس کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے عدالتوں سے لے کر گلیوں تک دنیا میں کئی آپ نے دیکھا ہے جناب اسپیکر کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ ایک پارٹی کا سمبل چھینتی ہے، ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھینتی ہے کیونکہ کوئی خطرہ ہے کہ یہ سمبل والی جیت جائیں گے. جناب اسپیکر، آپ نے وہ بھی کر دکھایا. آپ نے غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر جو بھی آپ نے تماشے شروع کیے تھے، خدا بلا کرے پاکستان کی یوتھ کا کہ انہوں نے پتہ نہیں 200 سمبل پہ الیکشن لڑ کر آپ کی ساری کایا پلٹ دی، آپ کا سارا نظام الٹ کر دیا. جناب اسپیکر، خدا کو مانے، ابھی جو آپ کر رہے ہیں، میں مفتی نہیں ہوں، میں آؤں گا ان باتوں پہ، تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا. جناب اسپیکر، ہم مسلمان ہیں، میں سیدھے سادھی بات کروں گا. پٹھان آدمی ہوں، نہ مفتی ہوں نہ کچھ ہوں، قرآن شریف کا قاری ہوں. آدم علیہ السلام وہ انسان تھا، وہ تخلیق اللہ پاک کی، جس پہ ملائک نے ان سے کہا تھا کہ آپ کیا تخلیق کر رہے ہیں، یہ خون بہائے گا، بغاوتیں کرے گا. اللہ پاک نے کہا جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. جناب اسپیکر، پھر آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا طاغوتی قوتوں کے خلاف، اور وہ امتحان آدم علیہ السلام جیت گئے. شیطان کو فارغ کر دیا گیا. جناب اسپیکر، اور اس کو اور اس کی ہماری نانی، ہماری دادی، ہم سب کی بابا آدم اور ہماری دادی، ان کو جنت میں رہنے دیا گیا. جناب اسپیکر، ان سے صرف ایک بات کہی گئی کہ اس جگہ مت جانا، اور یہ بدبخت تمہیں گمراہ کرے گا، اس سے محتاط رہیے. جناب اسپیکر، جب انہوں نے لرزش کی، کوئی ان کے لیے وہ نہیں تھی، صاف کہہ دیا گیا کہ بابا نکلو جنت سے، نکلو. ان کو بابا آدم سے زیادہ کوشش بنا رہے ہیں. نو، کوئی نہیں ہوگا کسی کے لیے، کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی. دوسرا پیغمبر جناب اسپیکر موسیٰ علیہ السلام، جو موسیٰ کلیم اللہ کے نام سے مشہور ہے، اسے اللہ پاک نے کہا فلانے ٹائم پہ اتنے لوگوں کو آ کے حاضر ہو جاؤ، بات کرنی ہے آپ سے. اس نے بہت بڑی غلطی نہیں کی جناب اسپیکر، صرف اس ٹائم سے تھوڑا پہلے پہنچا. اللہ پاک نے پوچھا خیر تو ہے، کیوں جلدی آئے؟ اس نے کہا میرے فالوور آ رہے ہیں کہ نہیں جاؤ، تمہاری پیچھے بغاوت ہو گئی ہے، سامری نے تمہارے لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا ہے. اس معمولی لغزش پہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیا گیا. یونس علیہ السلام جناب اسپیکر ایک اور پیغمبر ہے، وہ اپنے لوگوں سے تنگ ہوا. اللہ پاک نے کہا ودن 40 days میں برباد کر رہا ہوں ان لوگوں کو. وہ انتظار کیے بغیر چل پڑا.
अल्लाह पाक ने उसे मछली के पेट में डाल दिया। मूसा आदम अलैहिस्सलाम की माफी तब हुई जब उन्होंने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन। फिर अल्लाह ने उसे माफ किया। यूनुस अलैहिस्सलाम कई दिन तक मछली के पेट में पड़ा रहा। जब उसने कहा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हम इनको आदम अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ा आदमी नहीं बनाएंगे। कोई नहीं होगी उनके लिए कुछ भी। हर आदमी ही एवरी मैन शुड बी इक्वल बिफोर लॉ। जनाब स्पीकर, बात यह है, ये पार्लियामेंट, मैं माफी चाहता हूं मेरे सख्त अल्फाज, कातिल लोगों को डाकू लोगों को आपने मैंडेट चोरी किया। जनाब स्पीकर, मैं माफी चाहता हूं, आपने मैंडेट चोरी किया है। 4 मिसालों में देखूं जनाब स्पीकर, यहां एक शरीफ आदमी बैठा है, नजर नहीं आ रहा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। एक शरीफ आदमी यहां बैठा है, वो भी हमारे आपकी तरह इंसान था। वो 6000 वोटों से हार रहा था। उसने नहीं, आपका आदमी है, शहजाबाज का नजदीक तरीन आदमी है। उसने इनकार किया, ना बाबा मेरे अवाम ने मुझे वोट नहीं दिया। 6000 वोटों का फर्क था। आई सैल्यूट हिम, मेरा दोस्त है। दूसरा आदमी वो भी नहीं है जनाब स्पीकर, यहां मैं नाम नहीं लेता। जनाब स्पीकर, मुझे कहा मुस्लिम लीग का आदमी, मैं खुदा को हाजिर नाजिर खान कहता हूं कि मैं हार रहा था। एक और शरीफ आदमी यहां बैठा है जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का एक शरीफ आदमी कहता है कि 2 आदमी, उनके मैं नाम नहीं लेता हूं, मैं हैरानाक आदमी हूं जनाब स्पीकर, आपको पता होगा, यू नो एवरीथिंग, आप सब कुछ जानते हैं। क्या ऐसी पार्लियामेंट को अमेंडमेंट का हक दिया जा सकता है? क्या ऐसी पार्लियामेंट को पाकिस्तान का नुमाइंदा कहा जा सकता है जनाब स्पीकर? जनाब स्पीकर, हम कुरान के फॉलोअर हैं। अल्लाह पाक, मेरे भाई पीछे आए वाले कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसके बाद कुरान करीम, बाज़ बड़े मुफस्सिरीन कहते हैं कि कुरान करीम असल में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद इसलिए शुरू होता है कि अलम शरीफ में जो इंसान कुछ मांगता है उसकी तफसीलात कुरान करीम में है। कुरान करीम हर मानने वाले को हुक्म देता है, ताउनु अलल बिर्रि व तक़वा वला ताउनु अलल इस्मि वल उद्वान, खैर के कामों में एक दूसरे से ताउन करो और दुश्मनी और गुनाह के कामों में तमुश न करो। इमरान खान जेल में है जनाब स्पीकर, मैंने उससे नहीं पूछा, मैं आपको लिख के देना चाहता हूं कुरान करीम के सफ़ों पे। इस हाउस की मजबूती के लिए, पार्लियामेंट की ताकत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, अवाम के हकूक के लिए जो भी आप अमेंडमेंट लाएंगे, अनकंडीशनल सपोर्ट है हमारी, आपको अनकंडीशनल सपोर्ट। और जब जनाब स्पीकर आप हमलावर होंगे, आप हमलावर होंगे आइन पे, आप हमला 70 साल 76 साल 75 साल की हमारी कुर्बानी को आप यूं तूफानों के हवाले कर देंगे, हम हाथ का हाथ पकड़ेंगे जनाब स्पीकर। मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जनाब स्पीकर, आप इसके गवाह हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान लोगों ने उस वक्त बनाई जबकि आपके इरादे आपके जहनों में थे, जबकि आपके इरादे, लेकिन सियासी कारकुन समझते हैं 1.5 साल पहले उन्होंने आइन की दिफा के लिए तहसील बनाई है, आज वही आपके मुकाबले में खड़ी होगी। आइन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का ऐलान है जनाब स्पीकर, आपसे भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों के पास गाड़ियां हैं, जिन बच्चों के पास टेप रिकॉर्डर है, जिन कारकुनों के पास तहरीक इंसाफ के हों, जिस पार्टी के वो, हत्ता एमक्यूएम के जो भी है जनाब स्पीकर, हमने आज रात तमाम पाकिस्तान, गिलगित से लेकर चतराल बलूचिस्तान की साइरों तक, जुनूब मगरब में, हमने तमाम पाकिस्तान के शहराओं में अबीब जानिब की इस गीत को लोगों से कहना है कि सुनाओ सारे पाकिस्तान को, नहीं मानते हम नहीं मानते। ये हम चलाएंगे, आपको अपने कानून में जनाब स्पीकर रोइयां टूटनी पड़ेंगी।
ہم شہباز کے گھر کے سامنے بجائیں گے، یہ ہم MQM کے بھائیوں کے سامنے بجائیں گے، ہم لوگوں کے ضمیروں کو کریں گے. اس قسم کی بانا پاکستان کی بربادی ہے جناب اسپیکر. اس سے نکلنے کے راستے میں بتاتے ہیں جناب اسپیکر. اگر آپ سے اسے نکلنا چاہتے ہیں، آپ کو خوف ہے عمران خان سے، آپ کو خوف ہے تحریک انصاف سے، میں اس شریف آدمی سے نہیں ملا ہوں. اس ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی، یہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، اس ملک کی تمام داخلی اور خارجی پالیسیاں یہاں سے نکلیں گی. جناب اسپیکر، قوموں کو اپنے وطنوں پہ اختیار ہوگا، مادری زبانوں کا احترام ہوگا. جناب اسپیکر، آپ لکھ کے اس پہ راجہ صاحب کا دستخط کر لیں، بلاول کا کر لیں، MQM والے کر لیں، مسلم لیگ والے کر لیں، عمران کا دستخط میں لاؤں گا. جناب اسپیکر، I will bring it. I will bring it. Let us save پاکستان. پاکستان کے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے جناب اسپیکر. کتنے بیوروکریٹ کے گھر کینیڈا میں ہیں، کتنے تاجروں کے گھر فلانے میں. جناب اسپیکر، بچانے کا ایک راستہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئیں بسم اللہ کریں، توبہ کریں. میں توبہ کرتا ہوں. عمران سے یہ لینا میرا کام اور یہ بھی لینا میرا کام کہ وہ پرسیکیوٹ نہیں کرے گا کسی کو، وہ کسی کو نہیں پوچھے گا. آئیں ایک دوسرے کو سمجھائیں. آپ بھی بھولیں، ہم بھی بھولتے ہیں. آپ بھی توبہ کر لیں، ہم بھی توبہ کر لیں. تیسرا راستہ جناب اسپیکر پھر دمادمست کلندر کا ہے. ہم نے آج سے جناب اسپیکر، ہم نے آج سے شروع کر دیا ہے. ہماری تاریخ شروع ہو جائے گی. ہم ہر گلی ہر کوچے میں ابھی جالب کی وہ بتائیں گے. تارڑ صاحب مجھے بڑا پیارا ہے دو تارڑ، مجھے غصہ پہ آتا ہے لیکن میں کیا کروں. پیرزادہ شریف مردوں سے شیطان بھی بیزار ہوتا ہے. وہ ایک غلط قسم کا شعر تھا کہ جب وکیل پیدا ہوئے فلانے نے یہ صدا کی. میں اس کو ذرا بگاڑتا ہوں. کیا نام تھا پیرزادے کا؟ شریف الدین پیرزادہ. بالکل آج اس کی روح خشک ہوگی کہ میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. خشک ہوگی. جناب اسپیکر، آئے سب، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جناب اسپیکر، ہم ایک ساتھ رہے ہیں. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. بسم اللہ. پیپل پارٹی والوں، جاکرانی بابا مہربانی، آئے. خورشید شاہ بھائی، راجہ صاحب، آئے. ہم اس کو جھگڑوں کا مسئلہ نہ بنائیں. بڑی مشکل سے ہی اس ہاؤس کو ہم نے بنایا ہے. اس میں بہت بڑے، مجھے تو ڈر ہے جناب اسپیکر کہیں ہم پہ گر نہ جائے، ہم کہتے ہیں اللہ پاک قرآن کریم میں کہتے ہیں آپ وہ نہ کریں، آپ وہ نہ کہیں جس پہ عمل نہیں کرتے ہوں. آئیں جناب اسپیکر، میرے مقام بھائی اپنے بھائی ہیں. آئیں، بھول جائیں. آپ پیچھے آئے ہیں، میں مسلم لیگ ہوں، وہ MQM ہے، وہ فلانا ہے. آئیں ہم اکٹھے ہو جائیں. آئیں اس ملک کو ایک جمہوری پاکستان بنائیں. ارد گرد بڑے خطرناک حالات ہیں. کتنی دکھ کی بات ہے جناب اسپیکر، آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کیا ہو رہا ہے. اس ہاؤس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہم پاگل تو نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے. کیا ہو رہا ہے اس ملک کے جناب اسپیکر؟ لال قلعے کے قریب پرسوں دھماکہ ہوا، 6-7 آدمی مرے یا 20 آدمی مرے. آپ کابل کی طرف انگوٹھ اٹھاتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. میں ایک ریکویسٹ کرنے پٹھان آدمی ہوں، میں سیاست کو نہیں سمجھتا. ایک ریکویسٹ کرتا ہوں تاریخ کے سامنے. جناب اسپیکر، ایران، افغانستان، انڈیا، پاکستان اور افغانستان کے حکمرانوں کی عقل کا امتحان ہے. شہباز میرا دوست ہے، کہتے ہیں شہباز نہیں آیا. بابا شہباز جمالیات کو جاننے والا ہے. وہ پریوں کے وطن میں تھا، کفکاز کے پریوں کے وطن میں. وہ کیسے آ سکتا تھا یہاں؟ وہیں سے اس نے ٹیلی فون کر دیا، چاہے جو کرنی ہے کر دو. شہباز بھائی، میں معافی چاہتا ہوں جناب اسپیکر، میں معافی چاہتا ہوں. ان 5 حکمرانوں، کابل، پاکستان، ہندوستان، ایران، ہماری عقل کا امتحان ہے جناب اسپیکر. دنیا کے مست اس علاقے کو اپنی مفادات کے لیے جنگ کا میدان بننا چاہتے ہیں. خدا کے لیے ڈونٹ فائٹ اگینسٹ ایچ ادر. بیٹھیں، بات کریں، بار بات کریں. جنگ دیکھیں،
ایک مشہور وہ جنگ کا وہ کہتا ہے، جنگ کا تو معیار نہیں ہے، اینگلز کہتے ہیں کہ جنگ کو کھیل مت سمجھو، جنگ ایک ہنر ہے، اس سے دور رہو، اور اگر اپنے سے شروع کرنا ہے تو دشمن کو فارغ کر دو۔ جناب اسپیکر، ہمارا یہ خطہ ایران، پاکستان، سارا جناب یہ دنیا کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے، اس پہ لوگ آئیں گے، ہمیں ایک دوسرے کے سے لڑائیں گے، اور ہمارا ملک خدا نخواستہ ان مس سانڈوں کی جدوجہد کا وہ بنے گا۔ جناب اسپیکر، ہم نے آپ سے وہ نہیں کرنا، ہم نے اس کو نہیں ماننا، اس کو ہم نے پاڑ کے چلا جانا ہے۔ ہم اس ملک میں ایمان کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے عوام کی حکمرانی چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں غریب انسانوں کے لیے جینے کا حق چاہتے ہیں۔ جناب اسپیکر، آئیں اکٹھے، یہ 5 نکات میں نے آپ سے کیے جناب اسپیکر، ان پہ دستخط کر دیں، 4-5 مہینے کے لیے نیشنل گورنمنٹ بنائیں، ایک اچھا الیکشن کمیشن تشکیل دے دیں، الیکشن کروائے، کوئی آسمان نہیں گرے گا، مہان جیت جائے گا، کوئی آسمان نہیں گرے گا، لیکن پاکستان سموتھلی چلنے پہ آ جائے گا۔ اور اگر آپ یہ نہیں کرتے جناب اسپیکر، شہباز بھائی کے دوست، ان کو سپورٹ کرنے والے، یہ آپ کے یار جو ہیں آپ کے ساتھ، آرٹیکل 6 ان لوگوں کو ہائی ٹریزن کا مجرم کہتا ہے جو آئین توڑتے ہیں، جو آئین کو رونتے ہیں، جو آئین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو، میرے تھائے اور بھائیوں سمیت، ان تمام لوگوں کو، آپ کو سمیت جناب اسپیکر، آپ سب خدا نخواستہ ہم سب اس کے مجرم ہوں گے۔ لیٹ اس سیو پاکستان۔ جناب اسپیکر، سیاست کول مائنڈڈ لوگوں کا کام ہے، سیاست میں کول مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، یا گالی سن کے خاموش ہو جاتے ہیں، وہاں گالی سن کے خاموش ہوتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو محمود صاحب، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہاں پہ کھڑے ہو کے ریپیٹڈلی آپ کو دعوت دی ہے کہ آئیں بیٹھیں، بات چیت کرتے ہیں۔ لا منسٹر نے ریپیٹڈلی کہا ہے، میں ایز اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان آئی ایم ریڈی ٹو فیسیلیٹیٹ اے ڈائلاگ بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن۔ آپ بیٹھیں گے تو رستے نکلیں گے، آپ بیٹھ کے بات کریں، کچھ نہ نکلے پہلے دن، 2 دن کے بعد نکلے گا، 3 دن کے بعد، مہینے کے بعد نکلے، مگر پلیز تھنک اباؤٹ اٹ۔ میں حاضر ہوں، گورنمنٹ کے ممبران کو لانا میرا کام ہے، بلکہ آپ کو بھی لانا اس پلیٹ فارم پہ میرا کام ہے۔ جی محمود خان صاحب کا مائک کھولیں۔ جناب اسپیکر، معافی چاہتا ہوں، آپ سے اس لیے بات نہیں ہو سکتی کہ آپ ٹرو ریپرزینٹیٹو نہیں ہیں۔ آپ سے اس بات پہ بات ہوگی کہ جو مینڈیٹ آپ اس کی واپسی کا ذکر کرو۔ میں اس کو ایکسپنج کر رہا ہوں۔ محمود خان صاحب، میں نے آپ کے لیڈر کو 2 دفعہ ہرایا ہے۔ میں نے اس الیکشن میں میرے خلاف کوئی پٹیشن نہیں ہے، کسی نے یہ پٹیشن نہیں کی کہ جی آپ کا الیکشن ٹھیک نہیں ہے یا ووٹ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہاؤ کین یو سے کہ وی آر ناٹ یور ٹرو ریپرزینٹیٹیوز؟ آپ لوگ اگر بہانہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں نیگوسیشن نہ کرنے کے، تو یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ یہ آفر کو ایکسپٹ کریں جو میں دے رہا ہوں، بیٹھیں، نتائج کہاں نکلیں گے؟ بیٹھ کے نکلیں گے۔ نتائج لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں ہندوستان سے نہ لڑیں، آپ کہہ رہے ہیں افغانستان سے نہ لڑیں، ایران سے تعلقات سب سے اچھے رکھیں، وہاں بھی تو بیٹھنا پڑے گا، تو ہم یہاں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا